بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک تاجر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فریاد لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے 2000 کی بند تیلی آپ کے قاضی کو دی تھی کہ یہ میری امانت ہے، اسے تم اپنے پاس رکھو، میں سفر سے واپس آ کر لے لوں گا۔ قاضی نے تیلی لے لی اور میں سفر پر چلا گیا۔ ہمارے قافلے پر ڈاکہ پڑا جس میں میرا باقی ماندہ سامان بھی لٹ گیا۔ اب میں اپنی بند تیلی آپ کے قاضی سے واپس لایا ہوں، مگر یہ دیکھیے اس میں اشرفیوں کی بجائے پیسے بھرے ہوئے ہیں۔ سلطان: کیا تم نے قاضی سے اس کی شکایت نہیں کی؟ تاجر: جہاں پناہ میں اس کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے بند تیلی دی تھی، میں نے بند تیلی تجھے واپس کر دی ہے۔ علاوہ ازیں تم نے خود ہی اپنی تیلی شناخت کی اور کہا تھا کہ میری تیلی یہی ہے اور ٹھیک حالت میں ہے۔ سلطان: کیا تیلی ٹھیک حالت میں تھی؟ تاجر: جہاں پناہ تیلی بالکل ٹھیک حالت میں تھی۔ سلطان: یہ بڑی عجیب بات ہے، اچھا تم جاؤ اور میں کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ تاجر کی واپسی کے بعد سلطان نے تیلی کو چاروں طرف سے دیکھا، وہ کہیں سے دریدہ نہ تھی، پھر بھی سلطان اس نتیجہ پر پہنچا کہ تیلی ضرور پاڑی گئی ہے اور اس میں سے اشرفیہ نکال کر پیسے بھرے گئے ہیں اور پھر اسے رفو کیا گیا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ شہر میں کون ایسا رفو گر ہے جو رفو کر دے تو اصل اور نقل میں فرق ظاہر نہیں ہوتا۔ سلطان جب تیلی کے معاملہ میں غور کر رہا تھا تو اس وقت ایک مسند زرنگار پر بیٹھا تھا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اس نے چوری نکالی اور اپنی مسند کو چھیر دیا، پھر اسی وقت اٹھا اور 3 دن کے لیے شکار کو چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فراش سلطان کے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ مسند خاص پھٹی ہوئی ہے، اس لیے داروغہ کو اطلاع دی۔ محل کے تمام ملازم جمع ہو گئے۔ اس وقت فراش فرط خوف سے کانپ رہا تھا۔ آخر ایک بوڑھے نے کہا، اے دوست، تم اس قدر ڈرو مت، تم ابھی احمد رفوگر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس مسند کو اس طرح رفو کر دے گا کہ اگر سلطان 100 مرتبہ بھی اسے دیکھے گا تو بھی یہ شناخت نہ کر سکے گا۔ فراش نے مسند اٹھائی اور رفوگر کے ہاں پہنچ گیا۔ احمد: اس کی اجرت 2 اشرفی ہوگی۔ فراش: 4 اشرفیہ حاضر ہے، مگر 3 دن سے پہلے اسے مکمل کر دو تاکہ سلطان کی آمد سے پہلے یہ تخت شاہی پر بٹھ جائے اور یہ سمجھ لو کہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر سلطان نے اس کا عیب پہچان لیا تو پھر میری سزا موت ہوگی۔ احمد: توبہ کروائے دوست، اگر سلطان نے پہچان لیا تو میرے ہاتھ کٹوا دینا۔ احمد نے 2 دن میں مسند رفو کر دی، اس طرح تار کے ساتھ تار جوڑ دی کہ پوری مسند ایک جان ہو گئی۔ فراش نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پہلے کہ سلطان واپس آئے یہ مسند پورے اطمینان کے ساتھ شاہی تخت پر بچھا دی گئی۔ سلطان محمود جب شکار سے واپس آ گیا تو اس کے کمرے میں مسند بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے کئی مرتبہ پھٹی ہوئی جگہ پہچاننے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان: فراش جہاں پناہ حاضر ہوں۔ سلطان: یہ مسند پھٹی ہوئی تھی۔ فراش: حضور بالکل نہیں۔ سلطان: قذاب، میں نے خود چوری سے پاڑی تھی۔ اب فراش ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ سلطان نے کہا، ڈرو مت، صرف اس رفوگر کو بلاؤ جس نے اسے رفو کیا تھا۔ احمد رفوگر کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ سلطان: یہ مسند تم نے رفو کی ہے؟ احمد: جی حضور، اسی خادم نے۔ سلطان: شاباش، تم بڑے باکمال رفوگر ہو۔ احمد: حضور کا اقبال بلند ہو۔ سلطان: یہ تیلی دیکھو، یہ بھی تم نے رفو کی تھی؟ احمد: حضور کے قاضی صاحب نے اسے رفو کرایا تھا۔ سلطان: قاضی کو دربار میں حاضر کرو۔ قاضی دربار میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے قاضی سے مخاطب ہو کر کہا، او ظالم، تیرے بال سفید ہے، میں نے اس شہر کی قضا تیرے سپرد کی تھی اور تجھے مخلوق خدا کے جان و مال کا محافظ بنایا تھا۔ کیا میرے اس اعتماد کا یہی نتیجہ ہے کہ محافظ و امین کہلائے اور لوگوں کے مال میں خیانت کرے؟ قاضی: جہاں پناہ میں خیانت کے الزام سے پاک ہوں، میں نے سلطان کے اعتماد کو کبھی مجروح نہیں کیا، میرے مخالفین نے میرے خلاف غلط بیانی کی ہے۔ سلطان: تم نے اس تیلی میں اشرفیوں کی بجائے پیسے بھر دیے اور پھر امانت دار کو دھتکار دیا۔ قاضی: جہاں پناہ میں ابھی اس تیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سلطان نے حکم دیا اور تاجر اور رفوگر دونوں دربار میں حاضر ہو گئے۔
اب قاضی غرق کی ندامت میں غرق تھا، وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس نے کئی دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کی زبان سے نہیں نکلتے تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بد دیانت کو پکڑ لو۔ اس آواز کے ساتھ ہی قاضی زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسی وقت 2000 اشرفیہ لائی گئی اور تاجر کے حوالے کر دی گئی۔ جب قاضی دربار سے نکلا، اس کا چہرہ سیاہ تھا اور اس کا جسم پسینے میں غرق تھا۔ اس کے اعضاء کانپ رہے تھے، تمام مخلوق اسے دیکھ رہی تھی اور اس پر لعنت برسا رہی تھی۔ قاضی بڑی مشکل سے اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ رات کے وقت اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی سکے مگر غذا کا ایک ذرہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اتر سکا۔ صبح کے وقت جب گھر کے سب لوگ بیدار ہوئے تو قاضی اپنے بستر پر مرا پڑا تھا۔